بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک دفعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھا تو ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا اور پیاس کا غلبہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس سامنے والے پہاڑ کو میرا سلام کہنا اور اس کو کہو کہ تمہارے پاس اگر کوئی پانی ہے تو وہ دے دو۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں گیا اور جا کر کہا السلام علیکم ایھا الجبل، اے جبل تجھے السلام ہو۔ تو اس نے کہا وعلیکم السلام، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قاصد میں حاضر ہوں، کیا بات ہے؟ پھر آپ نے کہا کہ مجھے پانی چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام بھی لے کر آیا ہوں، پانی ہمیں چاہیے، ہمارے پاس پانی نہیں، اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو دے۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا، اس نے کہا کہ جب سے یہ آیات بینات نازل ہوئی ہے فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، بے شک فاتقوا النار، پس اللہ سے ڈرو، کیوں؟ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو وہ پہاڑ کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کرنا، جب سے یہ آیات بینات نازل ہوئی ہے میں اس دن سے رونا شروع ہو گیا ہوں کہ کہیں وہ پتھر میں تو نہیں کہ جو جہنم کا ایندھن بنے۔ تو میں ہر وقت روتا رہتا ہوں اسی بات۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کرنا، روتے روتے میرے اندر جتنا پانی تھا وہ سارا ختم ہو گیا، سب بہ گیا، میرے پاس کوئی پانی نہیں ہے اب۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے، یہ بھی تفسیر روح البیان کے اندر آتا ہے جلد نمبر 5 میں، کہ اب دیکھو کہ وہ پہاڑ ہو کر پتھر ہو کر اللہ کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑا کر روتا ہے کہ جب سے اللہ نے فرمایا کہ جہنم کا ایندھن پتھر یا انسان ہوگا تو انسان نہیں کبھی رویا، جبکہ اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ نے ایک مثال۔ تو انسان تو پتہ نہیں کتنے صبح سے لے کے شام تک گناہ کرتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کی خاشیت نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ جب انسان اللہ سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، یقین مانو انسان گناہوں سے پیچھے ہو جاتا ہے۔ کسی بھی کام کے لیے جب نکلتا ہے صرف یہی تصور کر لے میرا رب تو مجھے دیکھ رہا، خود بخود انسان پیچھے ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا فرما دے۔